ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کل ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو رہنمایان دین ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، ان کے پاس جو علم ہے وہ کسبی علم نہیں ہے جو دنیا والوں سے حاصل کیا. آپ تاریخ کا جتنا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو نہ رسول اللہ کوئی استاد نظر آئے گا، نہ آپ کو امیر المومنین کا استاد غیر رسول اللہ نظر آئے گا رسول اللہ کے علاوہ. اسی طرح پورے جتنے بھی ائمہ علیہم السلام ہیں، سب نے ایک دوسرے سے یعنی بیٹے نے باپ سے علم حاصل کیا ہے، لیکن کسی غیر سے علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ رہنمایان دین ہیں، امام ہیں، ہادی ہیں، لہٰذا ان کا علم بھی ادھر سے آئے گا اور پروٹیکٹڈ ہوگا، خاص علم ہوگا. میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ جو ادھر سے علم آتا ہے اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، اس میں ڈاؤٹس نہیں ہوتے، اس میں آپ کو فکری آپ کو ریزلٹس نہیں نکالنا ہے کہ آپ کیلکولیشن کیجئے کہ یوں سے یوں ہے اور فلاں اور استنباط و اجتہاد کر کے آپ ایک فتویٰ دیجئے. ایسا نہیں ہے. معصومین فتوے نہیں دیتے، معصوم اجتہاد نہیں کرتا. اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جہاں حکم واقعی نہ نظر آئے، جہاں آپ کو معلوم نہ ہو کہ عند اللہ کیا حکم ہے. تو آدمی جو اس کے پاس ریسورسز ہیں، جو سورسز ہیں، اس سے استنباط کرتا ہے، لیکن جو ائمہ کا علم ہے وہ الہی علم ہے. لہٰذا اب یہ جو چھٹے امام حدیث فرما رہے ہو، میں نے کل عرض کیا کہ حدیث عنوان بصری، ایک 93-94 سال کا بوڑھا آدمی جو مالک بن انس سے علم حاصل کر رہا تھا، امام کو دیکھ کر، چھٹے امام کو دیکھ کر اس کے دل میں اشتیاق ہوا کہ ہم ان سے بھی حاصل کریں. اس کا مطلب اس کو معلوم تھا کہ ان کے پاس الگ علم ہے، اس کو یہ نسبت معلوم تھی کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اس کو معلوم تھا کہ میرے استاد امام ہیں، امام مالک ہیں، لیکن یہ الگ ہیں. لہٰذا آیا اور امام سے اس نے پوچھا کہ ہم کو اپنا علم دیجئے، تو امام نے فرما دیا کہ لیس العلم بالتعلم، سیکھنے سے علم نہیں آتا. انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ،
یہ وہ نور ہے، علم ایک نور ہے کہ جس کے دل میں خدا چاہتا ہے یہ علم اور نور ڈال دیتا ہے. لیکن امام نے کہا کہ دیکھو یہ تم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یہ اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے. توجہ کیجئے گا، پہلے ہی کہہ دی امام نے، پڑھنے سے نہیں آتا، یہ علم سیکھنے سے نہیں آتا، یہ علم کہیں آپ بیٹھ کر سنتے رہیے وہ کیا استاد کہہ رہے ہیں اور پھر جا کے گھر میں ریویژن کریے، نوٹس بنائیے، اس سے علم نہیں آتا. یہ علم اس کس ذریعے سے آتا ہے؟ عملی طریقے سے آتا ہے، پریکٹیکل طریقے آتا ہے. کچھ کرنا ہوگا، آپ کو محنت کرنا ہوگی، تب وہ علم عطا ہوگا. تو چلیے پھر ایک سلوات سہارا دیے، یہیں سے شروع کرتے ہیں. پھر تو امام فرماتے ہیں فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، سب سے پہلے اپنے اندر بندگی کی ریالٹی کو اپنے اندر تلاش کرو، ڈھونڈو بندگی کی ریالٹی. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد تم یہ بھی کوشش کرو اور اللہ سے مانگو کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو، توجہ، جو علم حاصل کر رہے ہو، توجہ ادھر ہے، جو علم حاصل کر رہے ہو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ہمیں علم جب عطا ہو تو استعمال بھی تو کروں. آپ دکان سے جا کے، ابھی آج کے دور میں تو بہت کام کی مثال ہے، آپ جا کے اچھا بڑی ایک ٹیوب لائٹ یا مثلا ایک ٹارچ خریدیے، اندھیرے میں راستہ چلنا ہے، ایک بہت قیمتی آپ ٹارچ لے کے آ جائیے، اچھے واٹ کی، بڑے واٹ کی، لیکن استعمال نہ کیجئے، کیا فائدہ؟ ٹھوکرے کھائیں گے، گر جائیں گے. ہاتھ میں ٹارچ لیے گر گئے، ہر آدمی ہنسے گا، بھائی جب تم نے ٹارچ لی تھی تو استعمال کیوں نہیں کی؟ دوسرا آدمی کہے نہیں میری ٹارچ تو چھوٹی تھی، چھوٹی سی ٹارچ لے کے آئے، بس یہاں تک کا راستہ دکھا رہی تھی اس لیے ہم گر گئے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اگر تم صحیح استعمال کرتے، ولو چھوٹی ٹارچ ہے، چھوٹا نور ہے، چھوٹی نالج ہے، اپنی جتنی نالج ہے، جتنی لائٹ ہے، اگر اس کو ہی استعمال انسان کر لے تو ایک اندھیرے گھپ والا غار بھی پار کر لے جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو تبھی آپ ہدایت یافتہ ہو، ایسا نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں صرف وہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہے، ایسا نہیں ہے. علم اگر ہے تو اس کا استعمال کیجئے. اگر استعمال کریں گے تو انسان کو راستہ نظر آئے گا. میں نے کل کہا تھا ایک جملہ بھی اگر انسان کے دل میں اتر گیا تو انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا. تو استعمال کے ساتھ وہ کرے اور پھر اللہ سے مانگے پروردگار اس کو فہم دے، سمجھ انڈرسٹینڈنگ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے. میں 2-3 باتیں مقدمتاً پہلے بیان کروں پھر اس کے اوپر آؤں نا، پھر یہ بات اتنا واضح نہیں ہوگی. دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے بندے بن جائیں، ایسا ہی ہے نا، بندے بن جائیں اللہ کے. اور جیسا کہ ہم نے اس آیت سورہ کہف میں بیچ میں حصہ بیان کیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام دے. یہ عمل صالح جو آپ کو انجام دینا ہے تو پہلے علم ہونا چاہیے نا عمل صالح کا. تو علم آ گیا. عمل صالح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ یہ پریکٹیکل چیز ہے، عمل کرنا ہے آپ کو. انسان اگر بندہ بننا چاہتا ہے، جس مقصد سے امام حسین نکلے، جس مقصد سے 1,24,000 انبیاء آئے، یہ مقصد ہے. بندگی 2 قسم کی ہے. ایک بندگی وہ ہے جس میں کوئی علم اور اختیار نہیں ہے، بندہ ہے. آپ کو لگتا ہے صرف انسان بندہ ہوتا ہے، صرف جنات بندہ ہوتا ہے؟ نہیں، بندگی میں سب کچھ آ گیا. قرآن کی آیت سہارا ہوں، دیکھیے آیت ہے، اگر میں غلط نہ پڑھوں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سورہ رات کی آیت ہے. جو بھی زمین اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. سجدہ کون کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے نا. یا اس سے بہتر آیت اور واضح آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کل
ہاں اگر میں غلط نہ کہوں, ذہن سے نکل لیا ہے, ان کلو, ہاں یہی آیت ہے, ان کلو من فی السماوات والارض, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو بھی زمین و آسمانوں کے درمیان ہے وہ روز قیامت اللہ جو رحمان ہے اس کو لے کر آئے گا اپنے پاس بعنوان عبد. جو بھی ہے سب عبد اور غلام بن کے آئیں گے, آقائی اس کی ہوگی, مالک یوم الدین وہ ہوگا. لمن الملک للہ الواحد القہار. آج کا دن کس کا ہے؟ اس اللہ کا ہے جو واحد اور قہار و عذاب کرنے والا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بندگی ہے اس میں ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ آپ مانیے نہ مانیے آپ اللہ کے بندے ہیں. یہ سورج, یہ چاند, یہ کہکشاں, یہ تمام چیزیں مثالیں دے کے میں وقت روکنا چاہ رہا ہوں, مثالیں نہیں دینا چاہ رہا, وقت روکنا چاہ رہا ہوں, یہ سب کچھ بندہ ہے, بندگی ہے اللہ کی, لیکن اختیار نہیں ہے. سورج روز اس کو صبح نکلنا ہے, مغرب کے بعد غروب ہو جانا ہے. جیسے ہی غروب ہوگا چاند نظر آئے گا آپ کو, یہ ہوائیں چلیں گی, یہ درخت جتنے بھی ہرے بھرے ہوں گے, دریا کا پانی, سمندر کا پانی, اس میں لہریں ہوں گی, اس میں ویوز ہوں گی, اس کے مالیکیولز کھلے ہوئے ہوں گے, اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی, سالڈ نہیں ہوگا, وہ لیکوڈ ہوگا. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ایک اور قسم کی بندگی ہے کہ جہاں پر اختیار بھی ہے, جہاں شعور اور علم بھی ہے, اور علم اور اختیار کے ساتھ ساتھ وہاں پھر بندگی اور تواضع اور خضوع خشوع بھی ہے. اس میں جیسے ملائکہ لے لیجیے آپ, یہ مشرکین نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو اپنی اولادیں اور بیٹیاں بنا لیا ہے. سبحانہ, استغفر اللہ اعوذ باللہ, پاک و منزہ ہے خدا کی بیٹیاں, اعوذ باللہ. تو بھی یہ ملائکہ ہے کون؟ بل عباد مکرمون, یہ تو اللہ کے عباد ہیں. ہو گئے نا بندے, یہ اللہ کے عباد ہیں مکرمون, اور یہ ان کو عزت دی اللہ نے. اگلی آیت میں ہے کہ لا يسمعون بالقول وهم بامره يعملون, یہ صرف اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ جو ملائکہ ہیں اپنے علم اور اختیار سے, ملائکہ کے پاس علم ہے, اختیار ہے, اپنے علم و اختیار سے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, یہ دوسری کیٹیگری ہے. تو ایک وہ کیٹیگری جو عمومی ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. ایک وہ کیٹیگری کہ جس میں علم بھی ہے, اختیار بھی ہے, اور اس کے بعد خضوع خشوع اور بندگی بھی ہے, وہ ملائکہ ہیں. لیکن ایک کیٹیگری اس سے بھی اشرف و اعلیٰ ہے, وہ انسانوں کی ہے, جہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دے دیے تو بس کرتے چلے جا رہے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, جو اللہ نے کہا ہے کر رہے نا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت دکھا دی ہے, وہ تمہاری مرضی, تمہیں پورا اختیار ہے. اما شاکر و اما کفورا, چاہے شکر گزار بنو چاہے کافر بن جاؤ, یہ تمہارے اوپر ہے. تو دیکھیے بندگی میں دو قسمیں ہو گئیں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بندگی ہے جس میں جو دوسری قسم ہے کہ جس میں انسان ہے, انسان ذرا غور کرے کہ اگر ہم کو بندہ بننا ہے اختیار و علم سے تو کیسے بنے گا. اس کو میں کھولوں گا نہیں, بس ایک جملہ پھر اگلی جو پوائنٹ ہے وہ بیان کر کے اس روایت کو میں وہ کروں گا, واضح کروں گا. ٹھیک ہے, ہم بندے بننا چاہتے ہیں, آپ بندہ بننا چاہتے ہیں, کیسے بنیے گا؟ بس ایک جملہ, بندہ بننے کے لیے آپ کو اور ہمیں اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا ہوگا. یعنی جو شریعت آئی ہے اس شریعت پر عمل پیرا ہونا ہوگا. جب آپ شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے, اور یہ جو آپ کی لائف ہے, جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں, آپ کے انفرادی کام, میرے پرسنل جو کام ہوتے ہیں, انفرادی کام, اجتماعی کام, اقتصادی کام, یعنی فائنینشیل جو آپ کے کام ہیں, آپ کی جو سوشل لائف ہے, آپ کی جو پرسنل لائف ہے, آپ کی جو دوسروں تعلقات ہیں, اٹھنا بیٹھنا, جیسے میں نے اس دن پرسوں کہا تھا 24/7 جو آپ کے کام ہیں, سب کچھ اگر اللہ کی
اس شریعت اوامر اور نواہی کے اندر ہو رہے ہیں، یہ بندگی ہے، بس یہی بندگی ہے۔ اگرچہ کہ اس میں قربت کی نیت نہ بھی ہو، لیکن اگر قربت کی نیت ہے تو اس کو اور کمال مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ سارے کام اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ نے جو کہا ہے کر رہے ہیں، جس کام کو منع کیا ہے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کر دوں ورنہ یہ رہ جائے گا، اس بات کا خاص خیال رہے، جب انسان بندگی کرنے پہ آتا ہے تو شیطان، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ادھر رخ کر کے جوانوں سے کہا تھا جملہ، ہمیں تو یاد پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد نہیں، ہم نے کل ہی جملہ کہا تھا ادھر رخ کر کے، کہ انسان آپ کے اس مزاج کے حساب سے شیطان آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ عابد ہیں تو عابد بن کے آئے گا، آپ متقی ہیں تو تقوی کی شکل میں آئے گا، تقوی لے کر آئے گا، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو پیسے کے تھرو آپ کو تھوڑی مس گائیڈ کرے گا۔ بندگی جب آپ کو کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کریے آپ۔ جب آپ کی شرعی ذمہ داری وضو ہے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے، لیکن جب شرعی ذمہ داری آپ کا تیمم ہے اور تیمم سے اور ترابیہ طہارت حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نماز دل کو نہیں لگتی، وہ کیونکہ ہم تو ہمیشہ وضو کے نماز پانی سے طہارت کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم نماز قضا ہو رہی ہے تو حکم شرعی ہے، نماز جب قضا ہو رہی ہے، وقت بہت کم بچاؤ، وضو کو ٹائم نہ ہو تو تیمم کریے آپ، لیکن وہ دل کو نہیں لگتی، یہ کون سی بات ہے؟ باحجاب عورتیں، محجبہ عورتیں، مثالیں ہم اکثر مردوں کی دیتے ہیں لیکن آج عورتوں کی بات بھی ہو جائے، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ باحجاب عورتیں، محجبہ، نقاب لگاتی ہیں، لیکن جب حج میں جائیں گی تو وہ کہیں گے ارے ہم یہ کیسے کریں، ہم نے تو ہمیشہ نقاب لگائی ہے، ہم چہرہ کیسے کھولیں؟ نہیں، آپ حکم شرعی کو فالو کریے۔ بندگی اس میں نہیں ہے کہ ہم کو ایک حکم کی عادت ہو گئی ہے تو وہی چلے آ رہے ہیں، یہ عادت عبادت نہیں بنتی، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کیا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حجاب بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہرحال سب محجبہ ہی ہوں گی لیکن بہرحال ایک جملہ آگے کہہ دیں، حجاب اتنی اہم چیز ہے کہ تمام جو ادیان الہی تھے اس میں حجاب تھا، حجاب تھا۔ تو یہ جو انسان اللہ کے اوامر اور نواہی کو فالو کرنا چاہ رہا ہے تو ویسا ہی فالو کرے جیسے اللہ نے کہا ہے اور جب کہا ہے، اور مقصد بھی ذہن میں رہے یہ کیوں ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا حجاب کرو، ٹھیک ہے ہم حجاب کریں گے، لیکن آپ مقصد بھی سمجھیے، مقصد حجاب کا یہ ہے کہ انسان اپنے کو چھپائے، حجاب یعنی پوشش، حجاب یعنی اپنے کو ہائیڈ کرنا، چھپانا، احتجاب چھپانا، حجاب یعنی پوشش۔ پوشش کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ کیوں نہ دیکھ پائے؟ کیوں حجاب کر رہے ہیں؟ کسی کی اٹینشن نہ ہو اس طرف۔ اگر میں چاہتا ہوں اس انگوٹھیوں کو چھپا لوں، کوئی متوجہ نہ ہو تو اپنا ہاتھ صبا کے اندر رکھے رہوں گا، کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، انسان متوجہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب باہر نکالوں گا تو انسان جب اشارہ کر رہا ہوں تو سب دیکھ رہے ہیں انگوٹھیاں ہم پہنے ہوئے ہے نہیں، سامنے کی مثال ہے۔ اب خاتون کہہ رہی میں حجاب والی ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہے جیسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا حجاب۔ جب حجاب کا کانسیپٹ پوشش ہے تو یہ رنگ برنگی حجاب کیسے ہیں؟ ہاں ہے نا، یہ لال اور پیلے اور نیلے اور بلو اور پنک اور اس کے میچنگ کا میک اپ اور فلاں، یہ توجہ کریں خواتین، حجاب سمپل ہو کہ جس سے توجہ نہ ہو، ورنہ حجاب کانسیپٹ ہی خراب ہو جائے گا۔ علی کل حال تو جب انسان بندگی کرنا چاہتا ہے تو بندگی تو ایک تو لامحالہ ہے اور ایک علم و اختیار کے ساتھ ہے۔ اگر علم و اختیار کے ساتھ بندگی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تنہا راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت پہ عمل کیجئے گا۔ ایک اور راستہ ہے، وہ الگ راستہ ہے، وہ ہر ایک کا راستہ نہیں، یہ عمومی راستہ ہے، وہ خصوصی راستہ ہے، اس سے مطلب نہیں، وہ بیان نہیں کروں گا۔ لیکن عمومی راستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت،
جیسا قرآن نے کہا ہے کیجئے، جیسا سنت نے کہا ہے کریے آپ۔ دوسری بات، انسان جب بندہ ہے تو وہ تو مملوک ہے، وہ اس کا مالک ہے، اللہ مالک ہے، ہم تو اس کی مملوک ہیں۔ اچھا مالک کیا ہوتا ہے، مملوک کیا ہوتا ہے، جلدی سے بیان کریں، توجہ۔ یہ ممبر کس کا ہے؟ اب مثالیں ڈھونڈ رہا ہوں سامنے ہی تاکہ آپ لوگ متوجہ ہو سکیں۔ ممبر کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ بھائی جان کا ممبر ہے؟ نہیں۔ کس کا ممبر ہے؟ آپ کا ممبر ہے؟ کس کس کے ممبر بتائیے، کوئی جواب دیجیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ جی مسجد کا ممبر ہے، کہیے آپ، مسجد کی بھی پراپرٹی ہے، یہ حسینیہ کی پراپرٹی ہے، وہاں کا ممبر مسجد پراپرٹی ہے، یہ کرسیاں کہاں کی؟ مسجد کی ہیں، لیکن مسجد مالک تو نہیں ہوئی نا، یہ خود مملوک ہے کسی کی۔ اچھا اگر میں کہوں یہ ابا کس کی ہے، آپ کہیں مولانا صاحب کی ہے، تو اب میں مالک، یہ میری مملوک۔ یہ اینک کس کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے۔ یہ گھڑی کس کی ہے، فلاں صاحب کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک ملکیت یہ ہے کہ جہاں پر ہم کسی چیز کو کسی چیز سے منسوب کر رہے ہیں، لیکن سوال، میری اینک چوری ہو جائے، میری گھڑی چوری ہو جائے، ہماری ابا کوئی لے کے چلا جائے، ہمارا اختیار نہیں ہوگا، ہم ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے اس کو، تو یہ کیسی ملکیت تھی؟ یہ میں کیسا مالک تھا کہ ملکیت میری چلی گئی، میں مالک ہاتھ مل کے رہ گیا؟ یہ ایک اعتباری ملکیت ہے، یعنی قانون نے، پبلک نے، کوئی معاہدے نے، یعنی ان جنرل ریئل اور ذاتی پراپرٹی کسی کی نہیں تھی۔ یہ طے تھا کہ یہ ممبر مسجد کا ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ جب ہم نے دکان سے یابا خریدی تو میری ہو گئی، شریعت نے کہہ دیا کہ میں مالک۔ تو یہ اعتباری ملکیت، توجہ کیجئے کہ میں نزدیک آ رہا ہوں۔ لیکن ایک مالکیت و ملکیت ہے جو حقیقی ہے۔ آپ کی قوہ باصرہ، کوئی اس کو لے سکتا ہے آپ سے؟ نہیں لے سکتا۔ کوئی آپ کی قوہ سماعت کو چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ اب آپ کہیں گے کوئی آنکھ پھوڑ دے تو؟ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان جنرل ایک نارمل سٹیج میں کوئی لے نہیں سکتا۔ روح آپ کی اس بدن کو کنٹرول کر رہی ہے، کوئی اس روح سے اس جسم کو چھین نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی یہ جو واقعی ملکیت کی میں نے مثالیں دی، یہ غیر مستقل ہے، اس میں یقیناً کوئی لے نہیں سکتا، لیکن ہے کوئی خدا جو لے سکتا ہے۔ جب موت آ جائے گی تو ساری حواس چلی جائیں گی، اس مالک حقیقی نے سب کچھ لے لیا۔ لیکن ایک ملکیت ایسی ہے جو اللہ کی ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے، اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ لا يمكن الفرار من حکومت۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ تم حقیقت عبودیت چاہتے ہو؟ قلت یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیہ، اے ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، اے چھٹے امام، عبودیت کی حقیقت اور ریالٹی کیا ہے؟ توجہ یہاں سے، امام فرماتے ہیں قال ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں ہیں جو بندگی کی حقیقت ہے۔ وہ بندگی جو علم و اختیار کے ساتھ ہوگی، وہ بندگی جو آپ کو یہ محسوس کرائے گی کہ آپ مملوک ہیں، وہ مالک ہے، وہ بندگی جو آپ کو اس مرحلے تک لے جائے گی کہ آپ مسجود ملائکہ ہو جائیں گے۔ ملائکہ کے پاس، ملائکہ اور ان فرشتوں کے پاس سب کچھ تھا، علم تھا، اختیار تھا، یہ بندے تھے، لیکن اس سے اونچا بندہ انسان تھا۔ ہم نے جب ملائکہ سے کہا اسجدوا فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا، تو ملائکہ سے اوپر انسان ہوا۔ تو امام فرما رہے تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان لا ير العبد لنفسه فيما خوله الله الیہ ملکا، انسان، یہ بندہ اپنے لیے کوئی ہر وہ چیز جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، جو بھی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو دی ہے، آپ سب کو دی ہے، جو بھی چیز انسان کو، بندے کو اللہ نے دی ہے،
انسان یہ بندہ اس کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھے. اچھا ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے آئے ہیں, فقہ میں تو کہا گیا ہے وصیت کرو. آپ دیکھیں کلیش نہیں ہے, ابھی بیان کرنے سے بہت سی چیزیں ہیں. فقہ میں کہا گیا کہ آپ وصیت کریے, یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی ملکیت کی بات ہو رہی ہے؟ امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لا یرا العبد لا یرا, اپنی اس ملکیت کو جو شرعی ملکیت ہے اس کو اپنی حقیقی اور واقعی پراپرٹی نہ سمجھو. ہاں واقعی نہیں ہے, فقہی ہے, اعتباری ہے. فقہ نے اعتباراً کہا ہے کہ تم اس کے مالک ہو. فقہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں نماز نہیں پڑھے گا, کوئی غصب نہیں کرے گا, تمہارا مال ہڑپ نہیں کر سکتا. یہ فقہی اعتبار ہے. لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ ان لا یرا, تم اس کو کنسیڈر نہ کرو کہ تمہاری واقعی پراپرٹی ہے. یہ پہلا اصول ہے بندگی کا, سرا نہ کھوئیے گا بحث کا. بندگی واقعی کا پہلا سرا یہ ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی کو اپنا نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے لأن العبید لا یکون لهم ملکن, اس لیے کہ بندوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی. بندہ بندہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات بیان کر دوں بندہ, تاکہ بات واضح ہو. اس کو بھی شاید اب کئی دن چلاؤں گا تاکہ بات واضح ہو, کیونکہ بہت سے مومنین کا کہ تو بڑا اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, ہمارے کام کا ہے. اب مطلب پہلے والا بھی یہاں پہ کام کا تھا. اس سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی جتنا انسان سمجھا اور جتنا اس کی جو مشکلات کو ہم نے ٹچ کر دیا, اس نے کہا یہ تو بڑے کام کا ہے. نا, سب کام کی چیزیں ہیں, سب کام کی, اسی آیت کا حصہ ہے, بیان کر رہا ہوں. بندہ کسے کہتے ہیں بتائیے؟ مل کسے کہیں گے؟ آپ کے گھروں میں خادم ہیں, وہ بندہ ہیں؟ ہاں بندے ہیں, لیکن یہ وہ تصور نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں جو شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے. شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس زمانے میں, بہت پرانا زمانہ, رسول کا زمانہ, اس کے بعد کا حتیٰ زمانہ, جہاں غلام ہوتے تھے. آپ نے سنا ہے کہ اماموں کے پاس غلام تھے, بعض اماموں کے پاس کئی غلام تھے, چھٹے امام کے پاس, پانچویں امام کے پاس, خاص طور چھٹے امام کے پاس. سنا ہے نہیں سنا؟ یہ غلام کیا تھے؟ فقہ میں باقاعدہ چیپٹر ہے, حج کے اندر, بہت سارے مسائل کے اندر یہ سب ٹاپکس ہیں غلام کے. تو یہ واقعہ سن کے آپ کی سمجھ آ رہا ہے کہ غلام ہوتا کیا ہے. ایک شخص تھا صاحب حیثیت, پیسے والا, وہ آقا تھا, مالک تھا, اس کے پاس بہت سے غلام و مملوک تھے. اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ چلو ایک اور غلام گھر میں آ جائے, کام آئے گا. وہ چلا بازار جہاں غلام بیچے جاتے ہیں, اور اس نے سوچا چلو خیر غلام کا جائزہ لے. اس نے ایک غلام کو دیکھا, بندے کو دیکھا, بہت طاقتور, قوی ہیکل, مضبوط جسم. معلوم, اس نے سوچا کہ اس سے تو ہم بڑے بڑے کام کروا لیں گے, گھر میں جو ہیوی ورکس ہیں وہ اس سے کروائیں گے, ہیوی سامان اٹھوانا اس سے اٹھوائیں گے. پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ اس نے مثلاً کہا, میں اپنے روپے کے حساب سے بتا رہا ہوں, اس نے مثلاً کہا کہ 5,000 روپے کا. کہا 5,000 روپے؟ کہا ہاں 5,000 روپے, یہی سی قیمت ہے, نہیں لیں گے. آگے بڑھ گیا, آگے ایک اور غلام ملا, دیکھا یہ بڑا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تندرست غلام. کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو غلام کو جو بیچنے والا آدمی آیا تھا, اس کا مولا, اس کا آقا, اس نے کہا یہ مثلاً 4,000 کا ہے, 3,000 کا ہے. اس نے کہا نہیں یہ بہت مہنگا ہے, ہم نہیں لیں گے. خیر کئی اس نے غلام دیکھے, کوئی غلام پسند نہیں آیا, کسی کے ریٹس بڑے ہائی تھے اور کسی کی کوئی ڈیفیکٹ تھا. بہرحال اس نے کئی غلام دیکھے. آگے جا رہا تھا, ایک آدمی کھڑا تھا, وہ اپنا غلام بیچ رہا تھا. اس نے دیکھا دبلا پتلا, ایک دم سوکھا, کمزور, جسم میں طاقت نہیں, اور غلام بیچ رہا ہے. اس نے کہا بھائی یہ کتنے غلام ہیں؟ کہا کہ یہ 8,000 غلام, مثلا 8,000, 10,000 غلام. کہا رے 10,000 غلام؟ وہ میں نے اتنا تندرست غلام 5,000 میں نہیں لیا. یہ ٹھیک ٹھاک غلام ملے تھے 3-3, 4,000 کے, میں نے نہیں لیے. یہ میں مہنگا غلام کیوں لوں گا؟ کہا کہ بھائی صاحب آپ لے جائیے,
بہت زبردست غلام ہے, بہترین واقعی غلام ہے, یہ بندہ ہے. کہا کیا بندگی کرے گا بھائی, اس میں کیا خاصیت ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کام آئے گا, ہمارے پاس آلریڈی غلام ہے. کہا نہیں آپ اس کو لے جائیے, یہ ایسا غلام ہے جو بندگی کی شرائط کو جانتا ہے, اور اگر آپ کو پسند نہ ہے میں یہیں کھڑا ہوں, واپس لا کے ہمیں دے دیے گا, ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. کہا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, چلو لے چلتے ہیں. اس نے مہنگی رقم دی, غلام کو لے کے چلا, گھر لایا, دروازہ کھولا, سارے غلام آگے آ گئے. بھائی غلام مولا آیا ہے, آقا آیا ہے, تو غلام آگے آ گئے. دیکھا کہ ایک نیا غلام لے کر آئے ہیں, دبلا پتلا سوکھا ایک دم. اس نے کہا اپنے غلاموں سے کہ اس کو جا کے بند کر دو کمرے میں, ایک کوٹری میں بند کر دو, یعنی ایک چھوٹے سے روم میں بند کر دو اس کو جا کر. اب آقا کا حکم ہے, غلام کو فالو کرنا ہے, دوسرے غلاموں کو اس کو جا کے بند کر دیا. پورا دن گزر گیا. اس مالک نے پوچھا اپنے غلاموں سے کہ کیا ہوا, کچھ ہائے واویلا کی, کچھ پانی وانی مانگا ہو, کچھ بھوک ووک لگی ہو کہ بھائی ہمیں کھانا دے دو, ہمیں کچھ پانی تو دے دو, ہمیں کچھ بھوک لگی ہے, کچھ کہا. کہا نہیں آقا یہ تو ایک دم چپ چاپ بیٹھا پڑا ہوا ہے. کہا اچھا, کہا ایک کام کرو اس کو تم مارو. کہا ماریں, کہا ہاں مارو. ٹھیک ہے بھائی چلو. دروازہ کھولا, اس کو مارنا شروع کر دیا بیچارے کو. پٹ رہا ہے لیکن خاموش ہے. جب مار پیٹ کے لوگ واپس آئے, اس کے مالک نے پوچھا, ان کے مالک نے ان لوگوں کے کہ کیا ہوا, کچھ ہائے واویلا کی. کہا نہیں آقا عجیب آدمی ہے, دیوانہ ہے لگتا ہے, یہ جن زدہ ہے, مار رہے ہیں نہ آہا نہ ہو, کچھ نہیں, کوئی ہائے واویلا نہیں کر رہا ہے. کہا اچھا یہ کیسا غلام ہے. کہا اس پہ اور شکنجہ کسو. ان لوگوں نے اور سختی کی لیکن پھر بھی یہ چپ. یہ آقا اگلے دن پریشان ہو گیا, اس کے پاس پہنچا. کہا کیا ہوا بھائی, تم کیا ہو, انسان ہو جنات ہو, آخر ہو کیا تم, تمہیں ہم نے پانی نہیں دیا, تمہیں مارا, شکنجہ کسا, تم کچھ چیخ پکار بھی نہیں کرتے. ہاں اب سنیے, اور جملہ کہہ کر ہم اپنی آخری منزل پہ آ جائیں گے. یہ کہتا ہے کہ آقا آپ میرے مالک ہیں, میں آپ کی مملوک ہوں, آپ میرے مولا ہیں, میں آپ کا عبد ہوں. اب تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ مالک جس حال میں رکھے بندہ خوش رہے, اس کو کہتے ہیں بندہ. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کی ذمہ داری, پہلی اس کی سٹیپ یہ ہے اگر وہ بندہ بننا چاہتا ہے کہ اللہ یرى العبد, بندہ اپنی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی تصور نہ کرے. مالک اعتباری ہے, مالک حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ جو واقعی بندہ ہوگا وہ اپنی پراپرٹی کو واقعاً اپنی نہیں آقا کی سمجھے گا. اب یہیں سے بات آگے بڑھے گی کہ جب انسان اپنی پراپرٹی کو آقا ہی سمجھے گا تو امام اس میں فرما رہے ہیں, انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ پھر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت آسان ہو جائے گا, انفاق کرنا آسان ہو جائے گا. یہ پیسہ, یہ دولت, یہ جاو حشم, یہ بینک بیلنس جو جمع کیا ہے, یہ جو بڑے بڑے گھر ہم نے بنا رکھے ہیں, یہ جو گاڑیاں بس موجود ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو استعمال کرو, لیکن وہاں استعمال کرو جہاں منعم کی مرضی ہے. تم بھی کھاؤ اور 100 کو کھلا کے کھاؤ, تب تم بندے ہو. 100 کو کھانے کی ہمارے اندر حیثیت ہے لیکن ہم اکیلے کھانا چاہیں, یہ بندگی نہیں ہے, یہ بندگی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی تمام تر چہیتی چیزوں کا انفاق کر دیا. ایسی ہستیوں کو پیش کیا, ایسی ہستیوں دین پہ قربان کیا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ, امام سجاد نے فرمایا کہ ایسے لوگ تھے امام کے ساتھ کہ اس وقت زمانے میں ان سے بہتر زمین پر کوئی نہیں تھا, ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. امام حسین نے حبیب مظاہر کو پیش کیا, قربان کیا. وہ جو اصحاب سر امیر المومنین تھے, ایک شب میں پورا قرآن پڑھتے تھے, جن کو علم منایا بلایا حاصل تھا,
جن کو قیامت تک کے واقعات کا علم تھا ان کو قربان کر دیا، زہیر بن قین کو قربان کر دیا، نافع بن ہلال کو قربان کر دیا۔ ارے اصحاب تو چھوڑیے، ارے اپنے خون جگر، اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو قربان کر دیا، اپنے قاسم کو قربان کر دیا، اپنے شبیہ رسول کو علی اکبر کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ عباس با وفا، وہ کہ جس کی شہادت کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ان کو قربان کر دیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جتنا زیادہ قربانی پیش کرتے چلے جا رہے ہیں حسین کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانتوں کی ادائیگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس وہ آخری منزل آئی کہ حسین زخموں سے چور ہیں، جسم پر ہزاروں تیر پیوست ہیں، کہ مقتل کا جملہ ہے کہ حسین کا جسم نظر نہیں آتا، صرف تیر نظر آتے ہیں۔ روایت ہے حمید مسلم کی کہ میں بس دیکھ رہا تھا کہ حسین جب میمنہ اور میسرہ پہ حملہ کر رہے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سرخ لباس، لال لباس پہنے ہے جو حملہ کر رہا ہے۔ خون سے آغشتہ حسین، زخموں سے چور، طاقت جواب دے چکی ہے۔ اور روایات کہتی ہیں کہ امام حسین کی جو آخری منزل آئی، حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں اور ندائے غیبی آئی کہ حسین بس تم نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھا دیے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ یہ آواز غیبی کا آنا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر تلوار کو نیام میں رکھا، ارے غضب ہو گیا۔ یہ جو بھاگی ہوئی فوجیں تھیں واپس آئیں، کسی نے تیر چلائے، کسی نے تلواروں سے حملہ کیا، کسی نے نیمچوں سے حملہ کیا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے امام پر بھالے مارے۔ ارے امام زخموں سے چور، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے ایک مرتبہ پتھروں کو اٹھایا، امام پر پتھر مارنا شروع کیے۔ امام اپنی گھوڑے کی پشت پر اس زین پر ڈگمگا رہے ہیں۔ یہ حسین نہیں بلکہ سفینہ نجات ہے، یہ کشتی نجات ہے جو اب گرنے والی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ صالح بن وہب یہ ملعون آگے بڑھا، امام کی پشت سے آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے سے آگے بڑھ رہا ہے، امام کی کمر کا نشانہ لگایا، امام کی کمر پہ ایک ایسا نیزہ مارا کہ امام ڈگمگانے لگے۔ لعین نے تیر چلایا جو امام کے گلے پہ آ کے لگا، امام نے اس تیر کو توڑا اور پھینکا۔ پھر ایک دوسرا تیر چلا جو امام کے سینے پہ آ کے ایسا پیوست ہوا ہے کہ پیچھے سے باہر نکل آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ کس طرح تیر کو نکالے، وہ جسم پر تیر پیوست ہے لیکن یہ سینے کا تیر اتنا تکلیف دہ تھا کہ امام نے ایک مرتبہ پیچھے سے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ نکلا۔ حسین ایک مرتبہ کربلا کی زمین کی طرف آئے، ایک آواز آئی، اے میرے لال آؤ میں تم کو اپنی آغوش میں لے لوں۔ ارے ماں حاضر ہے، ماں تمہیں آغوش میں لے گی۔ امام حسین کربلا کی زمین پہ آئے، تاریخ کہتی ہے تیروں پہ امام کا جسم معلق تھا اور امام سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، بندگی کا حق ادا کر رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔